برے صغیر، ہم سب نے یہ لفظ سنا تو ہے، لیکن کیا ہم میں سے اکثر لوگ اس کا اصل مطلب جانتے ہیں؟ تو آئیے آج کی اس گفتگو میں اس دلچسپ جغرافیائی تصور کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ آخر کسی بھی زمین کے ٹکڑے کو برِ صغیر کیا چیز بناتی ہے؟ کیا یہ صرف اس کا بہت بڑا ہونا ہے یا اس کے پیچھے کچھ گہری جغرافیائی اور شاید ثقافتی وجوہات بھی ہیں؟ چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سے پیمانے ہیں جن کی بنیاد پر جغرافیہ دان کسی خطے کو محض ایک بڑا علاقہ نہیں بلکہ باقاعدہ ایک برِ صغیر کا درجہ دیتے ہیں؟ دیکھیں، ایک برِ صغیر کی تعریف نہ 3 اہم ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلی بات، یہ کسی برِ اعظم کا ایک بہت بڑا اور واضح طور پر قابل شناخت حصہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، اکثر اس کی اپنی الگ ٹیکٹونک پلیٹ ہوتی ہے، یعنی زمین کی وہ پرت جس پر یہ پورا خطہ موجود ہوتا ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، اس کی ایک بالکل منفرد جغرافیائی اور ثقافتی پہچان ہوتی ہے جو اسے باقی برِ اعظم سے الگ کرتی ہے۔ اور جب ہم ان تینوں شرائط کو دیکھتے ہیں، بڑا سائز، الگ پلیٹ اور منفرد ثقافت، تو ایک مثال ایسی ہے جو اس تعریف پر بالکل پوری طرح سے کھری اترتی ہے اور سب کے ذہن میں فوراً آتی ہے۔ جی ہاں، برِ صغیر پاک و ہند، یہ وسیع خطہ شمال میں ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے قدرتی طور پر باقی ایشیا سے کٹا ہوا ہے، جبکہ جنوب میں سمندر اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اس جغرافیائی تنہائی نے ہی یہاں ایک مشترکہ اور اتنی بھرپور تاریخ اور ثقافت کو جنم دیا ہے جو اسے واقعی منفرد بناتی ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر برِ صغیر پاک و ہند کو دنیا بھر میں سب سے واضح، غیر متنازعہ اور کلاسک مثال کے طور پر مانا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس تصور کا ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب جب کہ ہم نے بنیادی مثال کو سمجھ لیا ہے تو آئیے ذرا نقشے پر نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اور کون سے خطے ہیں جو اس تعریف پر پورے اتر سکتے ہیں۔ دنیا میں دوسری مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر عرب برِ صغیر کو لے لیں۔ یہ اپنی الگ عربی ٹیکٹونک پلیٹ پر قائم ہے اور اس کا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ اسے باقی ایشیا اور افریقہ سے بالکل الگ کرتا ہے۔ اسی طرح جنوب مشرقی ایشیا کا خطہ جو کئی جزیروں اور جزیرہ نما پر پھیلا ہوا ہے، جغرافیائی طور پر اتنا الگ تھلگ اور منفرد ہے کہ اسے بھی اکثر ایک الگ برِ صغیر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک تو بات کافی سیدھی تھی، لیکن اب ایک ایسا دعویٰ سامنے آتا ہے جو تھوڑا پیچیدہ اور متنازع ہے۔ ایک ایسا دعویٰ جو برِ اعظموں کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یورپ خود ایک برِ صغیر ہو سکتا ہے؟ اگر خالص جغرافیائی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یورپ اور ایشیا ایک ہی بہت بڑی ٹیکٹونک پلیٹ پر موجود ہیں،